اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزوں، قرآن کریم کی تمام آیات کی سید ہے آیت الکرسی، تمام آیات قرآنی کی سردار ہے یہ آیت الکرسی، جس میں تمام صفات الوہیت سموئی ہوئی ہے۔ لفظ جلالہ اور لفظ اللہ ہو میں سمویا ہوا ہے۔ اللہ یہ ایک الگ بحث ہے۔ رمضان المبارک ان قریب ہے، سوچا کچھ آیت الکرسی سے آغاز کیا جائے گفتگو کا۔ آیت الکرسی کا ورد ہم سب کو کرنا ہے، یہی ہماری محافظ ہے، یہی ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے حضور ذہنی کی ضرورت ہے، ذہن حاضر ہو، اور ذہن حاضر کرنے کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ ہم کیا لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم کو کون سا تبرک ملنے والا ہے، ہم کیا سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذہن کی آمادگی، ذہن کھلا ہو، دل کے دروازے کشادہ ہوں، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بند آنکھوں سے سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے۔ اس کے لیے دل کے دریچوں کا کھلنا، دماغ کے طبق روشن ہو جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی مسئلے پر سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں انسان کی کیفیت بتائی، انسانی کیفیت۔ انسان کی کیفیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگوں کی کیفیت، انسانوں کی کیفیت، انسان دنیا کا بندہ ہے۔ الناس عبید الدنیا، اس کے آگے فرماتے ہیں اور دین اس کے لیے چاشنی کے مانند ہے، دنیا کا بندہ ہے، دین اس کے لیے چاشنی ہے، اور وہ اس دین سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کے پاس اقتدار ہے، جب تک اس کے پاس دنیا ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے دولت کی، خزانوں کی، نعمتوں کی، جب تک اس کے پاس دنیاوی طاقتیں رہتی ہیں، جب تک دین کا وہ چاشنی کی طرح اس کا مزہ لیتا رہتا ہے۔ اس کے آگے فرماتے ہیں لیکن جب وہی انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسین الصلاۃ والسلام کے اس پورے فقرے کو، اس پورے قول کو میزان میں ہر انسان کے لیے تول لیجئے آپ،
دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو، مسلمان، سنی، شیعہ، کوئی بھی، ارشاد معصوم کے آئینے میں آپ ہر انسان کو دیکھ لیجئے کہ وہ طلب دنیا رکھتا ہے یا واقعی وہ دیندار ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں عزیزوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اس بر صغیر کے رہنے والے ہیں، ہم اس ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ ہندوستان جیسا ملک کہ جہاں ہر فرقے کی، ہر مذہب کی تہذیب ملتی ہے، اور خصوصاً شہر لکھنؤ جہاں سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، سلمان عزاداری براڈ کاسٹ سے، جہاں آپ تشریف فرما ہے۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ لکھنؤ ادب کا گہوارہ ہے۔ یہ ادب ہم کو ملا کہاں سے؟ یہ ادب ہمارے پاس آیا کہاں سے؟ کہاں ہے انسان، ادبی انسان؟ کہاں ہے علمی انسان؟ کہاں ہے جاگتا ہوا انسان؟ کہاں ہے بیدار انسان؟ ہم نے چلتے پھرتے مردے بھی دیکھے ہیں اور بے جان زندگیاں بھی دیکھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن زندہ ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان کو۔ یہ اصول ہے، جہاں تک ہمارے مسلک کی بات ہے، ہمارے دین کی بات ہے۔ میں اپنوں کی بات نہ کروں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی لابی ہے ایک، ہم نہیں کلمہ سمجھیں گے، ہمارا عقیدہ کلمے پر نہیں ہوگا، ہم نہیں رسول کو سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ سمجھنے والوں نے خوب سمجھا۔ وہی بات ہے کہ دل کشادہ ہونا چاہیے، ذہن بیدار ہونا چاہیے۔ ہمارے اسی ملک میں اکثریت ہمارے ہندو بھائیوں کی ہے، اہل ہنود ہیں، مسلمان تو کم ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے ہندو بھائی اکثریت میں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے ہمارے نبی کو نہیں سمجھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی مدح میں منقبتیں لکھی ہیں، حضور سرور کائنات کے نواسے امام حسین علیہ السلام کے مرثیے سلام لکھے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں نے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی مروت میں لکھ دیے کہ کسی کا کوئی دوست مسلمان ہو کہ اس کی محبت میں اس کے خوش کرنے کے لیے اس کے نبی کی نعت لکھ دی ہو۔ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ محبت میں ڈوب کے، پہچان کے، عرفان کے ساتھ نعتیں کہی گئی ہیں، منقبت کہی گئی ہیں، قصیدے پڑھے گئے ہیں۔ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا حال ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، اسی ہندوستان کا باشندہ جس کا نام زندہ ہے وہ خود زندہ نہیں ہے۔ زندہ ہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے اس لیے کہ وہ دامن اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا گوپی ناتھ امن،
گوپی ناتھ اب نے زیادہ تر جو نظمیں کہی ہیں وہ مدح اہل بیت علیہم السلام میں کہی ہیں، اہل بیت کی شان میں کہی ہیں، کہیں ہیں اور بھی سیاسی نظمیں بھی کہی ہیں، مناظرے بھی پیش کیے ہیں اور سب کیا ہے، غزلیں بھی کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن زیادہ تر جو شاعری ہے وہ مدح اہل بیت علیہ السلام میں ہے ان کی۔ آج وہ موجود نہیں ہے لیکن اپنی شاعری میں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت میں ہے، اپنی تصانیف میں ہے۔ ان کے فرزند پروفیسر دھرمیندر ناتھ باپ سے زیادہ اس کام میں آگے ہیں، باپ کے نقش قدم سے سوا آگے، اور انہوں نے یہ خدمت انجام دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ ہندوستان کے تمام اہل ہنود شعراء کی شاعری کو، ان کی تصانیف کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ضخیم کتاب بنائی ہے جس کو انہوں نے نام دیا ہے ہمارے رسول۔ ہمارے رسول مسلمانوں کے رسول نہیں خالی، ہمارے رسول۔ دوسری کتاب ہمارے حسین، نبی کے نواسے پر جتنی بھی نظمیں لکھی گئی ہیں، جتنی مدح سرائی کی گئی ہے وہ سب جمع کر دی ہے ہمارے حسین۔ آپ کو یاد ہوگا جوش ملیح آبادی کا یہ ایک مصرع، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم ہر قوم ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، ہر قوم پکار رہی ہے جو بیدار ہو رہی ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ جو کہے کہ حسین ہمارے ہیں وہی بیدار ہے۔ جو قوم بھی کہہ رہی ہے ہمارے ہیں حسین، وہ بیدار تو ہے، حسین ہمارے ہیں کہہ کر اپنی بیداری کا ثبوت دے رہی ہے۔ اور اسی کے برعکس ان کو دیکھ لیجئے جو حسین کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، وہ اپنی موت کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اپنے سونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، کھلی آنکھوں سے لوگ سوتے ہیں اور بند آنکھوں سے بھی لوگ جاگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔